السلام علیکم عزیز طلبہ، 11ویں اور 12ویں کی اردو پرچہ کے دو اہم سوالات، ان سے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ یہ دو سوالات ہیں، سبق کا خلاصہ اور نظم کا خلاصہ۔ یہ دو سوال آئیں گے، ایک آپ کا سبق کا خلاصہ آئے گا اور ایک نظم کا خلاصہ آئے گا۔ تو سوال نمبر جو 4 ہے، یہ آپ کا سبق کا خلاصہ ہوگا۔ اس کو حل کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، آپ نے اسی پیٹرن پر سوال نمبر لکھنا ہے، سوال نہیں لکھنا بلکہ سوال نمبر لکھنا ہے، اس کی ہیڈنگ دینی ہے، اسے اس کے نیچے لائنیں لگانی ہیں اچھے سے، پھر آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے اس کے نیچے سبق کا خلاصہ، تاکہ چیک کرنے والے کو مطلب پتہ چلے کہ یہ کس چیز کا خلاصہ ہے، وہ ایک طرح کا وہ تھوڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سبق کا خلاصہ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد اس کے بعد والا متن میں 2 چیزیں لکھنی ہیں، ایک سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، یہ 2 چیزیں۔ ان دونوں کے مطلب ان کا 1 نمبر ہوتا ہے، کیونکہ سبق تو وہ آپ کو پہلے سوال میں ہی بتا دیتا ہے، آپ کو مصنف کا نام لکھنے کا 1 نمبر ملتا ہے اور 9 نمبر کا خلاصہ ہے۔ تو آپ نے خلاصہ کم از کم 2 صفحات کا ہونا چاہیے اور اچھے سے ہونا چاہیے، اس میں کٹنگز وغیرہ نہ ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ سبق کی طوالت پہ بھی منحصر ہے کہ ہمیشہ جو خلاصہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی سبق کا، نظم کا، اس کا 1 تہائی ہوتا ہے، مطلب اس کا تیسرا حصہ۔ تو آپ نے اسے مطلب جامع کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اگر مطلب 6 صفحات ہیں ایک سبق کے، تو اس کا جو خلاصہ ہوگا وہ 2 صفحات کا ہوگا، اسے جامع کر کے لکھنا ہے۔ تو اور خلاصے میں ایک اور چیز جو بچے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچے مطلب اس میں حوالہ جات دینا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو تشریح کے پیرائے میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچے خلاصے میں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، آپ نے خلاصہ لکھتے ہوئے کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز اضافی ایڈ نہیں کرنی، بلکہ اس پہلے کے ٹیکسٹ کو، متن کو بھی آپ نے سمرائز کرنا ہے، اس کو مختصر اور جامع کر کے لکھنا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے، یہ 9 نمبر کا خلاصہ ہوگا۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہے، پھر سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ۔ تو اسی طریقہ پر آپ نے سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ دینی ہے، نیچے نظم کے خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا ہے، 1 نمبر اس کا ہے شاعر کے نام لکھنے کا، اور پھر 4 نمبر کی تشریح ہے۔ تو آپ نظم کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ کم از کم 10 سے 12 لائنیں اور زیادہ سے زیادہ 14 سے 15 لائنیں آپ لکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ 5 نمبر کا آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا۔